تختی نمبر 8 کے قواعد جو کہ بہت ہی آسان ہیں اور حروف مدہ سے ملتے جلتے ہیں. کھڑی حرکات اور حروف مدہ دونوں ایک ہی ہیں. اب ایک کس طرح ہے آئیے اس کے قواعد بھی سمجھ لیتے ہیں اور ایک دو لائن بھی پڑھ لیتے ہیں. کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 8 کی جو قواعد ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، اس کی پہچان تو الحمدللہ ہمیں ہے. اب یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یہ جملہ یہ کس طرح مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، کھینچنے میں قائم مقام ہے. جتنا حروف مدہ کو کھینچا جاتا ہے، جیسے تا الف زبر تا، اتنا کھڑی حرکات کو بھی کھینچیں گے، تا کھڑا زبر تا. تو یہ قائم مقام کس لحاظ سے ہے؟ کھینچنے کے لحاظ سے. شکلیں دونوں مختلف ہیں. یہاں پر حروف مدہ تختی نمبر 7 میں باقاعدہ تا اور الف بھی موجود ہے، لیکن کھڑی حرکات میں تا کے اوپر صرف ایک چھوٹا سا کھڑا زبر لکھا ہوا ہے. تو یہ تو فرق ہے، لیکن قائم مقام اس لحاظ سے ہے کہ جتنا حروف مدہ کو کھینچا جاتا ہے اتنا کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھیں گے. اس لحاظ سے یہ دونوں قائم مقام ہیں. تو آئیے اس تختی کو بھی پڑھ لیتے ہیں. بہت ہی آسان تختی ہے، بس اس میں ادائیگی کا بالخصوص ہمیں خیال رکھنا ہے. قواعد تو بہت آسان ہوتے ہیں، یاد بھی ہو جاتے ہیں. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ حروف مدہ کا قاعدہ کہ حروف مدہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، یہ تو یاد ہوتا ہے، لیکن ایک الف کی مقدار کھینچنا، اصل کام تو یہ ہے نا کہ اس کو ایک الف تک کھینچنا، یہ ضروری ہے. تو اسی طرح قواعد بہت آسان ہے، لیکن ادائیگی کے ساتھ اس کو مینیج کرنا، ادا کرنا، یہ بہت اہم ہے. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی تو، ز کھڑا زبر ز، ز کھڑا زیر زی، ز الٹا پیش زو، ز زی زو، زال کھڑا زبر ز، زال کھڑا زیر زی، زال الٹا پیش زو، ز زی زو، وا کھڑا زبر وا، وا کھڑا زیر وی، وا الٹا پیش لو، وا وی لو. اب یہ 3 حروف ایک ساتھ لکھے گئے ہیں، زا، زال اور وا. اب اس میں فرق دیکھیے، اگر آپ تینوں حروف کو پڑھ لیجئے، زا زی زو، زا زی زو، وا زی لو، ان تینوں میں فرق کرنا ہے اور یہی فرق ہر جگہ برقرار رکھنا ہے. زا سیٹی کے ساتھ،
زال نرمی کے ساتھ باریک، و زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اور پر ادا ہونا ہے۔ زال اور و کا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن زال باریک اور و پر۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی تو، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ جیسا کہ ہم نے اس کے قواعد میں یہ سیکھا تھا کہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی جتنا حروف مدہ کو کھینچیں گے اتنا ہی کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حروف مدہ کی کھینچنے کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو۔ دال اور ضاد، اس وقت ہم نے 2 حروف ادا کیے، دال اور ضاد۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ آپ کو مدنی قاعدے میں یہ خصوصیت ملے گی کہ کچھ تختیوں میں ایک ہی جگہ سے یا ایک طریقے سے ادا کیے جانے والے حروف کو ایک ساتھ آپ جمع ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر دال اور ضاد، یہ دونوں ہماری اپنی مادری زبان میں ایک ہی طریقے سے ادا ہوتا ہے، ضاد کو دال کی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو ان دونوں حروف کو ایک ساتھ ادا دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں حروف کی ادائیگی میں فرق پیدا کریں۔ دال باریک ادا ہوتا ہے، ضاد پر ادا ہوتا ہے۔ اچھا، دال کا اپنا مخرج ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے دال ادا ہوتا ہے، ہے نا، جبکہ ضاد کا مخرج سے بالکل برعکس ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، بہت دور ہے، مخرج کے اعتبار سے دونوں میں بہت دوری ہے، لہذا ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر حی، ہا الٹا پیش
حو ح حی حو. اگلے صفحے پر حمزہ. حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زیر ای. حمزہ الٹا پیش او. آ ای او. عین کھڑا زبر آ. عین کھڑا زیر عی. عین الٹا پیش عو. عی عو. خا کھڑا زبر خا. خا کھڑا زیر خی. خا الٹا پیش خو. خی خو. غین کھڑا زبر غا. غین کھڑا زیر غی. غین الٹا پیش غو. غا غی غو. یہاں تک ہم نے ہجے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ کھڑی حرکات کی ہجے کس طرح کریں گے. آئیے اب اس کو رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. با بی بو ما می مو وا وی وو فا فی فو لا لی لو نا نی نو را ری رو جا جی جو شا شی شو یا یی یو. تختی نمبر 8 کا اختتام ہو چکا.